الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ بہت سے مسائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، کچھ مسائل جو 2-3 جلسے قبل ہم نے مختلف جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں تجارت کے حوالے سے، اور دوسرے متفرق مسائل وہ کچھ رہ گئے ہیں جو آج کے جلسے میں انشاءاللہ آج کی میٹنگ میں آپ کو ہم بیان کریں گے کہ اس کے کیا جواب ہیں جو پوچھے جاتے ہیں لوگ۔ تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ توریہ کی تعریف کیا ہے اور توریہ کسے کہتے ہیں، جائز ہے یا نہیں۔ اب لفظ توریہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نہ بھی سنا ہو، کیونکہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو آپ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اسے بولتے ہیں جھوٹ، اور جھوٹ حرام ہے۔ قرآن نے لعنت کیا ہے جھوٹوں پر، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اور روایات میں بھی کثرت سے جھوٹ کے بارے میں مذمت ملتی ہے۔ مومن جو ہے جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ سے دوری کرتا ہے، اس طرح کے مضامین۔ تو ایک ورڈ ہے توریہ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں پہ لوگ پوچھتے بھی ہیں جو لوگ جانتے ہیں مولانا توریہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں توریہ کا جو ورڈ ہے، توریہ کے معنی ہوتا ہے چھپانا۔ توریہ جو آتا ہے اس کا معنی ہے چھپانا۔ قرآن نے بھی کہا ہے، جناب آدم کے جو بیٹے تھے قابل و حابل، قابل نے حابل کو جب مارا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا ہے، اس نے دوسرے کوے کے جسد کو زمین میں چھپا رہا ہے، یواری سوت، تو اس نے کہا کہ ہاں اس طریقے سے ہمیں اپنے بھائی کے بدن کو چھپانا چاہیے۔ تو اس میں ہے کہ کیف یواری سوت اخی، تو یہ یواری جو ہے چھپانا۔ تو توریہ کو توریہ نہیں چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے لیکن سچ کو چھپاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ جھوٹ آپ نہ بولیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سچ کو ہم سب سے بتاتے چلیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ کو بتانا واجب نہیں ہے۔ تو اب جب آپ سچ کو چھپاتے ہیں تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ کیوں جھوٹ کہیں گے؟ کیونکہ جب وہ جھوٹ ہے ہی نہیں، ہم تو سچ کو چھپا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بتا رہے۔ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، نقل کرتے ہیں، اب سندی و تاریخی لحاظ سے تو کہاں تک صحیح نہیں پتہ، لیکن نقل کیا ہے اور اچھا واقعہ ہے مولا کائنات کے بارے میں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص وہاں سے غلام تھا، ظاہراً اس کا آقا جو ہے اسے کوئی غلطی کیا ہوگا، اسے مارنے کے لیے پیچھا کر رہا تھا، دوڑا رہا تھا۔ تو آیا کہا مولا مجھے بچا لیجئے، آپ نے دیکھ لیا، ابھی آئے گا آپ سے پوچھے گا، تو اگر پوچھے گا تو کچھ ایسا بولیے گا کہ کہاں گیا نہیں پتہ۔ تو اب بہر صورت جب وہ آیا تو مولا کائنات ایک جہاں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، جو بھی وہاں سے ہٹ گئے، دوسری جہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو اب وہ آیا، کہا کہ آپ نے کسی ایسے میرے غلام کو دیکھا ہے جو یہاں سے گیا ہو، بھاگا ہو؟ تو آپ نے کہا میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں، دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے تھے، کہا میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو یہ دیکھیے سچ کو چھپایا ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تب سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں توریہ۔ تو توریہ اکثر مراجع جائز سمجھتے ہیں، بالخصوص اگر ضرورت کا وقت ہو۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے، یا احتیاط یہ ہے کہ پرہیز کریں، لیکن اگر ضرورت ہے تو اکثر کہتے ہیں کہ جائز ہے، یعنی مراجع کے جو فتاویٰ ہیں۔ یہ ہے کہ توریہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، کہاں پہ توریہ صادق آئے گا، کہاں نہیں صادق آئے گا، اس کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس کی معلومات ہو کہ ہاں بھائی کس طریقے سے ہم بولیں گے تو توریہ ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، تو یہ کنڈیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اب اگر آپ حق کو چھپا رہے ہیں، یعنی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا ظاہر ایسا ہے کہ دوسرا کچھ اور مطلب سمجھتا ہے، تو اس میں آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، یہ کام بذات خود جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، دے دیں۔ اب آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو صحیح میں جیب میں آپ کے پیسہ نہیں ہے، آپ نے تو یہی کہا نا میرے جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، آپ کی مراد جیب ہی تھی،
اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں میرے جیب میں بھی پیسہ نہیں ہے، اور کہنا مقصد یہ کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو جائز نہیں. لیکن نہیں، آپ واقعاً جیب کی طرف توجہ کر کہتے ہیں میرے جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں، تو واضح بات ہے کہ جیب میں تو نہیں ہے. تو کہیں کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی لیے توریہ رکھا گیا، کیونکہ بہت سی حقیقتوں کو انسان کو چھپانا پڑتا ہے. تو اب جب حقیقت کو چھپانا ہے، البتہ یہ تقیہ سے ہٹ کے، تقیہ میں جھوٹ بولنا یا حقیقت کے خلاف بولنا وہ تو شریعت جائز سمجھتی ہے. جہاں پہ آپ کے جان، مال، عزت و آبرو کا خطرہ ہو وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن نہیں، تقیہ کے علاوہ نارمل کنڈیشن میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہیں پر کہ ہاں حقیقت نہیں بتانا چاہیے، یا بتائیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، یا سامنے والے کو برا لگ جائے گا، تو آپ توریے کی شکل میں اسے چھپا سکتے ہیں. اسی حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ وعدے کی مخالفت کرنا کیسا ہے. اب دیکھیں، وعدے کی مخالفت میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو وعدہ کر رہے ہیں اسی وعدہ کرتے وقت آپ کا ارادہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو عملاً اس کو جھوٹا وعدہ کہا جائے گا. اور جھوٹا وعدہ یعنی جھوٹ بولنے کی طرح ہے، تو یہ تو حرام ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی کل آ کے لے لینا، اور اسی ٹائم جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل آ کے لے لینا، آپ کا ارادہ ہے کہ کل آئے گا تو پھر اس کو ٹہلا دوں گا یا میں کہیں اور چلا جاؤں گا، تو یہ تو حرام ہے. لیکن کبھی واقعاً آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کل ملیں گے، کل 10 بجے انشاءاللہ آپ کے ہم آئیں گے، ضرور کوشش کرتے ہیں اپنے اعتبار سے اور پہنچیں گے. آپ کا ارادہ بھی تھا، اب اتفاق سے کوئی کام پیش آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں. تو اس کو بھی آیت اللہ سستانی بنا بر احتیاط واجب ایسے وعدے کی مخالفت بھی جائز نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے وعدہ کیا ہے مومن کو، تو المؤمن اذا وعد وفا، جب مومن وعدہ کرتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے. یہ مومن کے صفات میں ہے، اور روایات میں جو اس کی مذمت ہیں اس سے حداقل یہ فتویٰ تو نہیں لیکن احتیاط کیا ہے. تو الاسطانی نے کہا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے. بعض لوگ احتیاط واجب ہے کہتے نہیں، حرام نہیں ہے، اچھا کام بھی نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں، لیکن حرمت ثابت نہیں. تو بہرصورت آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق آپ کو احتیاط کرنا ہوگا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ وعدہ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب آپ نے وعدہ نہیں کیا، آپ اپنی کوشش کریں گے، ہو سکا تو آئیں گے. تو کبھی تو وہ سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ انشاءاللہ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے آ بھی جائیں، ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وعدہ واقعاً وعدہ ہے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ. البتہ انشاءاللہ کا جو معنی ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اگر خدا نے چاہا. لیکن یہ کبھی کبھی اس لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا انشاءاللہ بول رہے ہیں یا واقعاً ہوگا ایسا، یا کریں گے یا آئیں گے، تو کہتے ہیں بھائی انشاءاللہ تو بولنا ہی چاہیے. تو انشاءاللہ بھی کبھی مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو اگر انشاءاللہ وہ والا انشاءاللہ ہے کہ ہاں دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہو سکے گا، تو پھر وہ وعدہ نہیں کہلائے گا، اس کی مخالفت بھی حرام نہیں ہے. محفلوں میں تالی بجانے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو ابھی رائج نہیں ہے، اور انشاءاللہ رائج نہ بھی ہو، کیونکہ مجالس اہل بیت جو ہیں، اگر آپ اس کو معطر کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر رنگ لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صلوات کا ذکر کہا گیا ہے کہ آپ صلوات پڑھیں، کثرت سے نعرے لگائیں. لیکن اب کچھ جہاں رائج ہو گئے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تالی بجائیں، ایک سسٹم ہو، آواز ہو جس میں انہیں زیادہ وجد ہو. بصورت یہ اگر تالی بجانا آپ کے عرف میں شان اہل بیت کی توہین یا ایسا کچھ نہ شمار ہوتا ہو، خاص انداز سے بجا رہے ہوں، یا وہی مجالس لیب کا انداز نہ ہو جائے، تو بذات خود فی نفس ہی یہ کام جائز ہے. یہ لفظ بذات خود ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ کچھ کام، بہت سے شرعی مسائل کے جواب میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فی نفس ہی، فارسی میں یا عربی میں، یا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی بذات خود یہ کام جائز ہے. تو بذات خود کا مطلب یہ کہ یہ کام دوسرے عناوین کے تحت حرام ہو سکتا ہے. اس کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے عناوین کے تحت یہ کام حرام ہو جائے. تو اس لیے کہتے ہیں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دوسرا عنوان وہاں پر لائق ہوتا ہے جس کی بنیاد پر حرام ہو تو وہ حرام ہو سکتا ہے. میڈیکل سائنس میں باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے؟ خیر یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، شیعہ ہیں یا جو بھی مسلمین ہیں، جاتے ہیں میڈیکل میں، ڈاکٹری میں، تو اب
بعض لوگ کے لیے باڈی لائی جاتی ہے، وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، تو کیا یہ کام ان کے لیے کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں یا ایسا؟ تو یہ کام دیکھیے میت کی تشریح جسے کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، میت کی تشریح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان میت اگر ہے، شیعہ میت ہے، تو اس کی تشریح حرام ہے، فتویٰ یہی دیتے ہیں مراجع کرام۔ تو آپ چاہے اس کو ایجوکیشن پرپس سے ہو یا جس بھی حوالے سے ہو، یہ کام جائز نہیں ہے، اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا کیسا ہے؟ نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا، کچھ چیزیں تو انسان خود سمجھتا ہے۔ ایک نارمل گفتگو ہوتی ہے، ہماری ضرورت ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینے گئے، جس طریقے سے انسان اپنے گھر میں اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے دوسرے رشتہ دار سے، چچی سے، بڑی امی سے یا دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، گفتگو کے ساتھ کچھ فیلنگ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے اور مزاح بھی ہے، اور خوف یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھے اور گناہ میں پڑے۔ تو اگر ہنسی مذاق یا کچھ فیلنگ کے ساتھ ہے اور گناہ میں پڑنے کا خوف ہے، اس طریقے کا اگر مسئلہ ہے، تو پھر آیت اللہ السطانی اجازت نہیں دیتے، حرام ہے۔ یعنی تمام مراجع کیا میں مقصد یہ کہ کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ وہ فتنہ یا فساد جو پیش آئے، اس کے جو مقدمات ہیں، جہاں پہ خوف ہے یا جہاں پہ اس طرح کے مقدمات انجام دیے جا رہے ہیں، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اب یہ کہ یہ گفتگو آپ بطور مثال آمنے سامنے کر رہے ہوں یا سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوں یا چیٹ کی شکل میں کر رہے ہوں، کوئی فرق نہیں۔ جہاں پر ایسا احساس ہوتا ہے کہ فضا دوسری فضا بن رہی ہے، ایک الگ فیلنگ پیدا ہو رہی ہے اور گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ کام جائز نہیں ہوگا، حرام۔ ایسی مچھلی کا بزنس کرنا جو حرام ہے، کیا حکم رکھتا ہے؟ اب یہ بھی درپیش ہے، بعض لوگ بزنس کرتے ہیں اور مچھلی بھی ایسی ہے جو حرام ہے، جو ہمارے یہاں نہیں کھائی جاتی، جس میں چھلکے نہیں ہوتے۔ بہت سی مچھلیاں ہیں جس میں چھلکے نہیں ہوتے۔ تو اب اگر ہم ایسی مچھلی کا بزنس کرنا چاہتے تو اس کا کیا حکم؟ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مچھلی جو ہے کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے، اس کا جو معمول کے مطابق جو اس کا فائدہ ہے وہ کیا ہے، یعنی متعارف فائدہ ہمیشہ حرام میں استعمال ہو رہی ہے، کھانے میں استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کے حلال فائدے بھی ہیں۔ اگر ایسی چیز ہے، ایسی مچھلی ہے جس کے حلال و حرام دونوں فائدے، بطور مثال کھانے میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور جانوروں کی غذا میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یا اس کی کھال سے یا اس کے گوشت سے کوئی دوسری چیز بنائی جا رہی ہے جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز انجیکشن میں بطور مثال یوز ہو رہی ہو، اس کے جو تیل ہے اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اگر اس کی حلال منفعت ہو اس کے اندر، یعنی کوئی اس کا حلال فائدہ ہو، کیونکہ پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جو چیزوں کا فائدہ مشترک ہے، حلال بھی حرام بھی، جیسے آپ موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، گھر میں یوز کرتے ہیں، حلال و حرام دونوں فائدے، تو ان کا بیچنا خریدنا کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے مچھلی بھی ہے، اگر یہ مچھلی ان مچھلیوں میں سے ہے جس کا حلال و حرام دونوں فائدہ ہے، آج کی دنیا میں بہت سی چیزوں کے فائدے نکل آ رہے ہیں حلال و حرام، تب تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن صرف اور صرف اگر حرام فائدہ ہے اور کھانے میں یوز ہو رہی ہے، تب آپ اس کا بزنس نہیں کر سکتے۔ تو اگر مشترک فائدہ ہے، جس طریقے سے ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس طرح آپ اسے بیچ سکتے ہیں، اس کا بزنس کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ پرفیوم کا استعمال نماز اور غیر نماز میں کیا حکم رکھتا ہے؟ خیر یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل نجس ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، الکوہل آیت اللہ سستانی کے ہیں، پہلی بات تو نجس ہی نہیں ہے، آیت اللہ سستانی کے ہیں الکوہل نجس نہیں ہے، صرف اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک چیز پاک ہو لیکن اس کا کھانا جائز نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کون سی چیز ہے؟ بہت سی چیز، مٹی نجس ہے یا پاک؟ پاک و پاکیزہ چیز ہے، اللہ نے اس کو جو ہے سجدے کے لیے جگہ بنائی، تو مٹی پاک ہے، کیا آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ تو ایسا نہیں کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور جو چیز نجس ہے وہ نہیں کھا سکتے، یہ تو ہے جو چیز نجس ہے وہ نہیں کھا سکتے، لیکن جو چیز پاک ہو وہ جتنی پاک چیزیں وہ سب ہم کھائیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو الکوہل بھی آیت اللہ سستانی کے ہاں نجس نہیں ہے، پاک ہے،
احتیاط ہے، احتیاط کرنا چاہیں، کیونکہ اس میں یہ شبہ ہے کہ وہ نشے آور ان چیزوں میں سے ہو جو حرام ہیں، نجس ہیں، جیسے شراب ہے، لیکن فتویٰ نہیں ہے، احتیاط یہ کر سکتے ہیں، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، واجب احتیاط نہیں، احتیاط مستحب ہے، لیکن کھانے میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو اب الکحل آپ جو پرفیوم میں یوز ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بدن میں اوپری استعمال کے لیے؟ واضح بات ہے اوپری استعمال، اس لیے آپ نماز میں غیر نماز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن کھانے میں استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں مثال کے طور پہ دوا میں ہے الکحل، تو اب کیونکہ دوا میں ہے اور دوا آپ کھانے میں یوز کرتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ قید لگائی ہے کہ اگر 2% یا اس سے کم مقدار دوا میں الکحل ملا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں مولانا اب جب حرام ہے کھانا تو 2% ہو یا 10% ہو یا 1000% ہو، ممکن ہے سوال آئے کسی کے ذہن میں۔ شراب پینا حرام ہے، آپ 1 قطرہ پیئے، 1 گھونٹ پئیں چاہے 1 گلاس پئیں، نشہ آئے یا نہ آئے، کیونکہ شراب حرام ہے، تو یہ 2% کہاں سے حلال ہوگی؟ کیونکہ ہماری ایک گفتگو یہ بھی تھی کہ بھائی جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے واضح کیا جائے کہ یہ کیوں ہے، دلیل کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو احکام ہیں وہ عنوان کتاب ہیں۔ جھوٹ کب حرام ہوگا؟ جب جھوٹ کہلائے گا، اگر توریہ ہو گیا تو حرام نہیں۔ نتیجہ ممکن ہے دونوں کا ایک ہو، جھوٹ میں بھی آپ اپنی بات کو چھپا رہے ہیں اور توریہ میں بھی حقیقت کو چھپا رہے ہیں، لیکن جھوٹ حرام ہے، توریہ حلال ہے۔ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، کلام اور گفتگو ہی حلال و حرام کرتی، جبکہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ تو جھوٹ کب حرام ہوگا؟ جب جھوٹ کہلائے، اگر وہ جھوٹ نہ کہلائے، وہ توریہ کہلائے تو حلال ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے الکحل یعنی نشے آور چیز کا کھانا کب حرام ہے؟ جب صادق آئے کہ آپ نشے آور چیز کو کھا رہے ہیں، واضح سی بات ہے نا، جب صادق آئے کہ آپ نشے آور چیز کو کھا رہے ہیں۔ اب کسی دوا میں اگر 2% الکحل ہم نے ملا دیا، 98% دوسری چیز ہے، تو جس وقت وہ دوا آپ کھائیں گے تو کیا کہا جائے کہ الکحل پی رہا ہے یا کہا جائے کہ دوا پی رہا ہے؟ واضح بات ہے، کوئی نہیں کہے گا آپ الکحل پی رہے ہیں، کہا جائے گا آپ دوا پی رہے ہیں۔ نجس تو ہے نہیں کہ بھائی چلو یہ تھوڑی سی بھی مل گئی تو نجس ہو گئی اور نجس چیز کا کھانا پینا حرام۔ تو شراب یا اس میں الکحل میں فرق یہی ہے، شراب اگر 1 قطرہ آپ کسی چیز میں ملا کے بھی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نشہ نہیں لائے گی اور نشہ ہونے کے حوالے سے حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ شراب نجس بھی ہے، ٹھیک ہے شراب پینا نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ جس چیز میں پڑے گی وہ چیز کو نجس کر دے گی۔ الکحل نجس نہیں ہے اور وہ جس چیز میں جائے گا اس کو نجس کرے گا نہیں، تو اب 2% جس چیز میں ملا ہو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ الکحل پی رہے ہیں۔ اب فقہی اصطلاح میں بہت ڈیپ میں ہم نہیں جا سکتے کہ بات سنگین ہو جائے گی لوگوں افراد کے لیے، فقہی اصطلاح میں اسے بولتے ہیں استہلاک، مستہلک ہو جانا، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے اندر مل کر اتنی کم مقدار میں ملائی جاتی ہے کہ وہ اس میں محو ہو جاتی ہے، محو ہو جانا یعنی کسی چیز کا نہ ہونے کے برابر ہو جانا۔ اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں۔ ابھی آیت اللہ ثانی کے روزے کے مسئلے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نسوار منہ میں رکھیں یا پیسٹ کر رہے ہیں، جواب میں ہے موجود، تو یہاں وہی کہتے ہیں کہ اگر اس کے ذرات جو ہے حلق میں جاتے ہیں تو جائز نہیں ہے، لیکن ذرات اتنی کم ہیں کہ آب دہن میں تھوک میں مل کر مستہلک ہو جا رہے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہو جا رہے ہیں، تو پھر نہیں کہیں گے کہ آپ نے وہ چیز کھائی ہے، کہا جائے گا کہ آب دہن گیا ہے منہ میں، تو پھر وہاں پہ وہ روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ تو الکحل میں یہی چیز ہے 2%، اسی لیے انہوں نے قید لگائی 2%۔ یہاں تک یقین ہے کہ الکحل پینا صادق نہیں آئے گا کیونکہ اس میں مل چکا ہے۔ تو یہ الکحل کا مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ، کیونکہ مختلف مسائل ہیں، یہ ہمارا آخری جلسہ یعنی آخری جلسے سے پہلا والا جلسہ ہے۔ آخری جلسے میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ فطرہ اور اس کے مسائل پہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کن شرائط میں زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، کن لوگوں پہ واجب ہے، کیونکہ متعدد اس کے حوالے سے بھی سوالات ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آخری جلسے میں زکوٰۃ فطرے کے تفصیلی مسائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ایک سوال منت کے حوالے سے ہے کہ منت کسے کہتے ہیں اور کیا منت پہ عمل کرنا واجب ہے؟ خیر ہمارے یہاں منت کا سلسلہ بہت ہی رائج ہے، خواتین میں خاص کر کے۔ تو اسلام میں جو اس کا ورڈ ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے فقہی اصطلاح میں، اسے نذر کہا جاتا ہے۔
منت نہیں کہتے، منت اردو میں زیادہ تر یعنی استعمال ہوتا ہے، اور عربی یا فارسی میں لفظ نذر کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم نذر کرتے ہیں خدا کے لیے کہ فلاں کام کو انجام دیں گے۔ تو منت کب واجب ہوتی ہے؟ منت کا ایک صیغہ ہے، صیغہ یہ ہے کہ آپ وہ صیغہ چاہے عربی میں چاہے اپنی زبان میں، اس میں لفظ اللہ آنا چاہیے کہ خدا کے لیے میرے اوپر ہے، یعنی میرے ذمے میں ہے، میرے اوپر ہے، اس طرح کا لفظ خدا کے لیے میرے ذمے میں ہے کہ اگر میری حاجت پوری ہو گئی تو میں بطور مثال اتنا پیسہ غریب کو ہدیہ کریں گے، صدقہ دیں گے، یا ایک دن روزہ رکھیں گے بطور مثال، یا ایک جز قرآن پڑھیں گے اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی۔ تو اس میں خدا کے لیے میرے ذمے میں ہے یا میرے اوپر ہے، یہ لفظ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے خدا کا لفظ اپنی زبان پہ خدا کے لیے اور یہ صیغہ نہیں جاری کیا، صرف دل میں سوچ لیا کہ اگر میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں انشاءاللہ یہ کروں گا، تو خیر بہتر ہے کہ آپ احتیاط بھی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، لیکن واجب نہیں ہے۔ یا نہیں ایسے ہی سوچ لیا کہ اگر میری چیز یہ ہو گئی تو میں یہ کروں گا، زبان پہ بھی کہا لیکن خدا کا لفظ نہیں لائے، تب بھی وہ چیز واجب نہیں ہوگی۔ تو منت اگر اپنے شرعی صیغے کے ساتھ، جسے ہم نذر کہتے ہیں فقہ اصطلاح میں، انجام پائے تو حقیقی نذر یہی ہے۔ اور وہ جو نذر ہمارے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، وہ نذر تو ایک طریقے سے ہدیہ ہے جو ہم دوسرے کو، مومنین کو یا جو مرحومین کو بھیجتے ہیں۔ اب ہدیہ زندہ کو بھی ہو سکتا ہے، مردہ کو بھی ہو سکتا ہے، ائمہ طاہرین کو بھی ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، تو مختلف الفاظ ہیں۔ اصل جو نذر ہے اور جس کا لفظ فقہی اصطلاح میں آیا ہے وہ منت ہی کو نذر کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے نذر پہ عمل نہیں کیا، بطور مثال آپ نے نذر کیا تھا کہ خدا کے لیے میرے ذمے میں ہے کہ اگر یہ حاجت ہو گئی تو ایک دن روزہ رکھیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو پہلی بات تو یہ کام گناہ ہے، جائز نہیں، اور اگر کر لیا تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ یہ کہ آپ 10 مسکین کو، 10 غریب کو، مستحق شیعہ غریب کو اطعام کریں، اور اطعام میں گیہوں یا آٹا، کوئی تیسری چیز نہیں، گیہوں یا آٹا 750 گرام جیسے روزے کے فدیے میں ہے دے۔ نذر کی مخالفت میں 750 گرام 10 مسکین کو دینا ہے، اور عہد اگر خدا سے کیا ہے، کیونکہ عہد اور بڑھ جاتا ہے، انسان کہتا ہے میں عہد کرتا ہوں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی بہت ہی کانفیڈنس سے، بہت ہی ہمت ارادے کے ساتھ اگر عہد کی کوئی مخالفت کرتا ہے، اس میں بھی صیغہ ہے، تو اس کا کفارہ 60 غریبوں کو 750 گرام یہ دینا ہے۔ اور اگر آپ قسم کھاتے ہیں جس میں لفظ خدا آتا ہے، جلالہ کی قسم، للہ اور واللہ، یہ تاللہ، یہ تمام صیغے جو قسم کے ہیں، تو وہاں پر بھی وہی نذر کی طرح 10 مسکین کو آپ کو اطعام کرنا ہوگا، گیہوں آٹا وغیرہ، گیہوں آٹا یعنی آپ دیں احتیاط کے طور پر، کوئی دوسرا اور غلہ نہ دیں۔ تو یہ نذر کے مسائل فی الجملہ تھے جو بیان کیے۔ ایسی جگہ پر جا کر زندگی گزارنا جہاں انسان کا دین سالم نہ رہتا ہو، بہت ہی اچھا سوال ہے، مبتلا بے سوال ہے۔ بہت سے لوگ اپنا ملک یا جہاں پر ایک نارمل زندگی اپنے دینی مسائل کے ساتھ، حلال حرام، نماز روزے بندی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، پیش رفتہ ملک میں چلے جائیں اپنے مالی ترقی کے لیے، روزی میں بحالی کے لیے۔ تو کیا اور نہیں یہ خطرہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو پھر ان کے بچے بگڑیں گے، خود بھی ماحول خراب وہاں کے ہیں تو خود بھی غلط چیزوں میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اسے عربی اصطلاح میں التعرب بعد الہجرہ کہتے ہیں، یعنی ایک دفعہ آپ اسلام کی طرف آئے، اسلامی کلچر میں، اسلامی تہذیب میں رہے، اور اس کے بعد یا پہلے ہی سے رہتے رہے ہوں اور آپ اس کو چھوڑ کر دوبارہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کا دین سالم نہیں ہے، دین ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ تو آیت اللہ سستانی کے جائز نہیں ہے۔ ایک کتاب بھی ہے ان کی جو پہلے عربی میں چھپی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہے فارسی میں، الفقہ للمغتربین، تو اس میں یہی بیان کیا تھا کہ جو لوگ غرب میں رہتے ہیں اور یورپ میں، ویسٹرن میں رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ مسائل تھے، تو اس میں شروع میں اس پہ تفصیلی بحث کیا ہے کہ اگر خوف ہے کہ ان کا دین کمزور ہو جائے گا یا دین بالکل چھوٹ جائے گا، یا نہیں دین ناقص ہو جائے گا، یہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز چھوٹ جائے گی، یہاں روزے رکھتے ہیں وہاں روزے نہیں رکھیں گے، یہاں بچے دینی ماحول میں پل رہے ہیں، حلال و حرام کی رعایت کر رہے ہیں، وہاں برے ماحول پا کر بچے بگڑ جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، یعنی بچے برے ماحول میں جانے کے بعد بری چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسا اگر ہے، امکان پایا جاتا ہے، تو آیت اللہ سستانی اجازت نہیں دیتے، یعنی تمام مراجع کا یہ غالباً یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔
تو ایسی جگہوں سے جا کر کے روزی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے جانے سے پرہیز کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دین سالم نہیں رہے گا، دین آپ کا کمزور ہوگا، دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے آپ عمل نہیں کر سکیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے شبیہ بننا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مرد کی عورت سے شباہت، مرد بالیاں پہن لے رہا ہے یا عورتیں پینٹ شرٹ یا اس طرح کی ڈریس پہن کے چل رہی ہیں، کیپ لگا کے بال چھوٹا کر کے لڑکا دکھے، تو یہ کام جائز ہے یا حرام ہے؟ اس کی کیا معیار ہے یہ بھی ہے، کیونکہ بہت سے جہاں پہ شبیہ ہوتے ہیں بہت جگہ پہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں شباہت اس معنی میں کہ عرف میں کہا جائے کہ یہ بالکل مردوں کے شبیہ ہو گئی ہے خاتون، یا مرد بالکل خاتون کے شبیہ ہو گیا، تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ ایک جزئی شباہت ہوتی ہے تو خیر مرد عورت کو اللہ نے شبیہ بنایا ہی بہت سی چیزوں میں، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اتنے شبیہ ہو جانا کہ پھر وہ کہیں کہ یہ تو مرد نہیں یہ عورت دکھ رہا ہے، یا برعکس عورت اتنی شبیہ ہو جائے مرد کہ کہیں کہ یہ تو مرد دکھ رہا ہے، تو یہ معیار ہے۔ ورنہ جزئی شباہت کچھ ڈریس ایسے ہیں جو ممکن ہے مرد بھی پہن لیں عورتیں بھی پہن لیں، مشترک ہوتے ہیں، تو وہ حرمت ثابت نہیں کرے گی۔ لیکن اگر شباہت اتنی ہے کہ مرد بالکل مرد کہلائے، خاتون مرد کی طرح ہو جائے یا مرد عورت کی طرح ہو جائے، تو وہ پھر حرام ہے۔ تو وہاں دیکھنا ہوگا، اب جیسے سوال کرتے ہیں بالیوں کے بنسبت، تو اب بالی جس عرف میں رہ رہے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک فیشن ہو گیا ہے اور مرد بھی پہن رہا ہے، کوئی اس کو عورت کے شبیہ نہیں کہے گا، تب تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن نہیں بالی اس طریقے سے اس انداز سے پہن رہا ہے کہ جو کہے وہ تو عورت بن گیا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں کنڈیشن دیکھنی ہوگی کہ کس طریقے سے اور کتنا اپنے کو اس نے شبیہ بنایا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم سے مراد کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ رشتہ داروں کے بنسبت بہت ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ تھوڑے سے مسئلے کو لے کر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، تھوڑے سے مزاج نہیں ملا، کسی مالی امور کو لے کر یا دوسری چیزوں کو لے کر سلیقے نہیں مل رہے ہیں، اب آپس میں قطع تعلق کر لیا، تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیں قطع تعلق کی اسلام میں بہت سخت مذمت ہے، جسے قطع رحم کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، اور ہم اردو میں کہیں تو قطع تعلق۔ کس سے قطع تعلق؟ جو اپنے خونی رشتہ دار ہیں، جو سگے رشتہ دار ہیں، جو عرف میں اپنے جیسے چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، جو عرف میں، اور پھر اگر ان کے بعد کے جو ہیں ان سے تھوڑا فاصلہ جو ہو جاتا ہے، جو ممکن ہے نامحرم ہوں، لیکن ان سے بھی ایک حد تک رابطہ ہونا چاہیے۔ اب جیسے کوئی انتقال ہو گیا تو وہاں ہمیں پہنچنا چاہیے، شادی ہے تو پہنچنا چاہیے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو فون کر کے ہی صحیح خبر لینا چاہیے۔ تو عرف میں جن سے رابطہ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ان سے اتنا رابطہ ہونا چاہیے، ماں باپ ہیں تو اور زیادہ، اس کے بعد جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا گیا، تو جو آپ کے رشتہ دار ہیں خونی، چاہے وہ کم فاصلے سے ہوں، جیسے کہیں کہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، ان سے جو عرف میں ایک رابطہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اگر وہ آپ رابطہ قطع کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، اس کی سخت ہمیں روایت میں مذمت ہے۔ اور عمر میں کمی ہوتی ہے، جو شخص قطع رحم کرتا ہے، روایت میں قطع رحم کرنے والے کی عمر 30 سال سے 3 سال کی ہو جاتی ہے، اور برعکس صلہ رحم کرنے والے کی عمر 3 سال ہو تو خدا 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے سخت مذمت ہے، اور گناہان کبیرہ میں سے ذکر کیا ہے۔ تو قطع رحم اس معنی میں حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا مسئلہ نہیں بنتا ہے کوئی رشتہ دار عزیز یا اپنے قریبی بھائی سے، دوست سے، بھائی سے، یا آپ کے جو دوست اس معنی میں کہ رشتہ دار بھی ہونا چاہیے، یا جو آپ کے سگے رشتہ دار، البتہ خونی رشتہ دار مراد ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ سسرالی رشتہ دار سے کیا ہے مسئلہ ہے، تو دیکھیں وہ شاید خونی رشتہ دار میں، یعنی بہت سے مواقع پہ سسرالی رشتہ دار خونی رشتہ داروں میں نہیں آتے ہیں، جو اپنے ہیں خونی رشتہ دار ان کے حوالے سے یہ احکام ہے۔ قطع رحم یا صلہ رحم، اصل لفظ رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ رحم کا معنی ہوتا ہے یعنی رحم جس میں بچہ ہوتا ہے، ماں کا جو رحم ہوتا ہے اسی کو رحم کہتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار جو خونی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک رحم سے جا کے ملتے ہیں۔ مثلا جو آپس میں بھتیجے ہیں، کزن ہیں، اب سب کی دادیاں ایک ہیں، تو سب کا رحم ایک جگہ جا کے اکٹھا ہوتا ہے،
اسی لیے کہتے ہیں صلہ رحم، یعنی جن کا رحم جا کے کہیں ملتا ہے عرف میں. البتہ تو ایسے دیکھا جائے جناب آدم تک تو سب کا ملتا ہے، لیکن نہیں، عرف میں جو ہمارے قریبی ہیں اور قریبی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں، وہ ہمارے جو قریبی ہیں، جیسے خالہ ہیں، ماموں ہیں، بھتیجے ہیں، کزن ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہ رحم کہلاتے ہیں. اسی لیے صلہ رحم و قطع رحم کا لفظ آیا ہے. تو یہ سخت گناہ ہے، قطعاً سے قطع رحم سے پرہیز کریں. اور کوئی ضروری نہیں کہ حتماً بہت قریب سے جائیں، ملیں، اٹھیں بیٹھیں. اگر نہیں سلیقہ ملتا، مزاج ملتا ہے، تو آپ دور سے ضرورت کی مقدار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے فون کے ذریعے آپ ایک خبر لیں، کیسے ہیں، کیا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے. عرف میں یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے فلاں رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کو بھی شکوہ شکایت رہتا ہے ایسے عالم میں. تو یہ چیز اسلام میں بالکل پسند نہیں ہے، اور سخت اس کے لیے روایت میں مذمت ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.